بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، رات گئے تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی نے رابطہ کیا ہے، کس سے رابطہ کیا گیا، ان کی کیا ڈیٹیلز ہے، کہاں پر ہیں، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ قاضی فائسہ کی اسپین کے اندر ان کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، یوں کہا جائے کہ ان کو دوبارہ سے پھینٹی لگ گئی ہے۔ تو قاضی فائسہ کے ساتھ اسپین میں ایک دفعہ بہت برا ہوا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مریم نواز کی ریڈ لائن پہ ایک سوال اٹھ گیا ہے، یہ افسوسناک چیز ہے، ایک افسوسناک ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت نے عمران خان سے التجا کر دی ہے، رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے، حکومت نے عمران خان سے بڑی التجا کر دی ہے۔ سہیل آفریدی کو سخت پیغام دے دیا گیا ہے، انف از انف۔ یہ سب ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔ ویڈیو دیکھا کریں تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سعد رضوی اور انس رضوی نے رابطہ کیا ہے، کس سے رابطہ کیا گیا، ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اس وقت وہ کہاں پر ہیں، کیا حالت ہے، اس کے بارے میں خبر سامنے آئی ہے۔ ناظرین، یہ خبر دینا ہے نادر بلوچ کا۔ نادر بلوچ کے مطابق آج کئی روز بعد حافظ سعد حسین رضوی کے انتہائی قریبی ساتھی سے بات ہوئی۔ انہوں نے پولیس کے دعوے کی تائید کیا کہ دونوں بھائی لباس تبدیل کر کے مریض کے سے نکل گئے تھے۔ اس بات کی تائید کر دی ان کے قریبی ساتھی نے جن سے نادر بلوچ کا رابطہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی نے اس بات کی تائید کی، پولیس کی اس بات کی تائید کہ دونوں بھائی کپڑے تبدیل کر کے مریض کے سے نکل گئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف لاشیں پڑی تھیں، کارکن زخمی تھے اور دوسری جانب پوری کابینہ نکل گئی۔ افسوس کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ لاشیں پڑی تھی، کارکن زخمی تھے اور مین قیادت کپڑے تبدیل کر کے وہاں سے نکل گئی، اس پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ سعد حسین رضوی 2 دن پہلے تک مفتی منیب الرحمان سے رابطے میں تھے اور انہیں توقع ہے کہ مفتی منیب کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ناظرین، سب سے بڑی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی منیب کے ساتھ دونوں بھائی 2 دن پہلے تک رابطے میں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھائی زندہ ہیں، جہاں پر بھی ہیں، خیر و عافیت سے ہیں، تب بھی وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی مفتی منیب کے اوپر یہ امیدیں بھی ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ ناظرین، کل مریم نواز کی علماء کرام سے گفتگو ہوئی، ایک جانب ان کے رابطے میں تھے، دوسری جانب میٹنگ ہو رہی ہے، تو یقیناً اگر وہاں سے کوئی پیغام آیا ہے تو وہ پیغام جو ہے مریم نواز تک، حکومت تک بھی پہنچایا گیا ہوگا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آپس میں کوئی راستہ نکالنا ہے، کہیں پر صلح صفائی کرانی ہے، کسی طرح سے معاملے کو رفع دفع کرنا، اس کے بعد دونوں بھائی منظر عام پر آ جائیں گے۔ کم از کم اس خبر سے اس بات کی کم از کم وضاحت ہو جاتی ہے کہ دونوں بھائیوں کی جان کے بارے میں آج تک جتنی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں وہ دونوں خیر و عافیت سے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، لیکن کم از کم زیر نگرانی ضرور ہے کسی کی، اور اس زیر نگرانی وہاں سے کچھ پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ سی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ناظرین، دوسری جانب قاضی فائسہ کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے۔ ناظرین، قاضی فائسہ نے اس نظام کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ بہت برا کیا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ انتہائی برا کیا گیا ہے۔ قاضی فائسہ سب سے بڑے جج تھے، قاضی تھے، نام کے بھی قاضی تھے، انہیں عہدہ بھی قاضی کا مل گیا، لیکن انہوں نے جو ہے کیا قاضی ہونے کا حق ادا کیا؟ تو پاکستان کی عوام سے اگر اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو پاکستان کی عوام نہیں سمجھتی کہ قاضی فائسہ نے کوئی بھی حق ادا کیا ہے، اور کل جو ہے انہیں استعمال کیا گیا جب ان کی ضرورت تھی، ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی عوام کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی ہے، عمران خان کے ساتھ کی ہے، ذاتی انات کیا گیا ہے، ذاتی دشمنی کی گئی ہے، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا، ان کی پارٹی کو توڑا گیا، ان سے جو ہے ان کی ریزرو سیٹ چھین لی گئی، ان سے ہر حق چھینا گیا، ہر حق جو بھی جہاں پر بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے، کوئی بھی مقدمہ، کوئی بھی کیس لے کر آئے، قاضی فائسہ نے بھرپور دشمنی کا مظاہرہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کو زیرو کرنے کے لیے، مائنس کرانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، نظام کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن آج نظام کے ہی کسی بندے نے، آج نظام کے اندر سے ہی حکومت کے ایک شخص نے انہیں جو ہے جاڑ پلا دی ہے، انہیں کھری سنا دی ہیں۔ اس کی کیا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قاضی فائسہ اور جس منسٹر کے درمیان یہ جھڑپ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، وہ منسٹر ہے مصدق ملک، اور یہ کہاں پر ہوئی ہے؟ اسپین کے اندر ہوئی ہے، اسپین کے سفارت خانے میں یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ صحافی ثاقب بشیر نے یہ رپورٹ کیا، ان کے مطابق رانا سعید کو وائلڈ لائف بورڈ سے ہٹانے پر قاضی فائسہ نے مصدق ملک کو کہا کہ وزارت آپ چلا رہے ہیں یا کوئی اور، جس پر مصدق ملک نے سابق چیف جسٹس کو سنا دی ہیں۔ ناظرین، یہ رانا سعید جو ہے یہ وائلڈ لائف بورڈ کی چیئرمین تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ منال ریسٹورنٹ، اسے گرایا گیا، اسے ختم کیا گیا،
اس کے بارے میں انہی کا دعویٰ کرنا تھا، رانا سعید کا دعویٰ کرنا تھا کہ یہ وائلڈ بورڈ کے انڈر آتا ہے، ان کی زمین پر ایسے گرا دیا جانا چاہیے۔ قاضی فیصل نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ اس کو گرا دیا جائے، اس کو گرا دیا گیا۔ اب اسی رانا سعید کو اس بورڈ کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا، جس کے اوپر قاضی فیصل نے مصدق ملک سے سوال کیا کہ آپ نے انہیں کیوں ہٹایا، یعنی کہ ان کے حق میں بول رہے تھے کہ آپ نے انہیں کیوں ہٹایا اور کیا وزارت آپ چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے، تو جس کے جواب میں مصدق ملک نے انہیں کھری کھری سنائی ہیں، اور یقیناً کیا سنائی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے مصدق ملک نے کہہ دیا ہو کہ جب آپ جج کی کرسی پر بیٹھے تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے، تو کیا اس وقت جو ہے فیصلے آپ کر رہے تھے یا کہیں سے کروائے جا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی سوالات انہوں نے اٹھا دی ہوں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو قاضی فیصل کو سوچنی چاہیے۔ آج وہ کس پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ وہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ جب وہ بیکری پر گئے تھے تو وہاں پر کھڑے عام سے شخص نے جس کے ساتھ بہت ظلم زیادتی کی گئی، اس شخص نے انہیں کیا کہہ دیا تھا؟ اس شخص نے کہا تھا کہ لعنت ہو آپ پر۔ قاضی فیصل کے لیے ایک جملہ جو ہے، یہ پوری قوم کا ایک جملہ تھا۔ اس ایک جملے نے قاضی فیصل کے فیصلوں کو، ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا، اور تاحیات قاضی فیصل کو ایک سند مل گئی ہے کہ لعنت ہو آپ پر۔ اور آج جو ہے حکومت کے وزیر کی جانب سے بھی انہیں یہی کہا گیا ہے کہ لعنت ہو آپ پر کہ آپ یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں اور آج ہم پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہاں سے نظام عدل و انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھے ججز کو، قاضیوں کو سوچنا چاہیے، آج جو کچھ بھی قاضی فیصل کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اگلا نمبر ان سب کا تو نہیں ہونے جا رہا؟ ان سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ ناظرین بہت بڑی چیز ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی، کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ ناظرین، مریم نواز کی ریڈ لائن ہے، خواتین کے بارے میں مریم نواز نے کہا کہ خواتین عورتیں میری ریڈ لائن ہیں، لیکن ریڈ لائن کے اوپر سوال اٹھ گیا ہے۔ ایک ٹریفک پولیس والے نے ایک خاتون پر تشدد کیا ہے، درخت سے چھڑی توڑ کے اس سے خاتون کو مارا گیا ہے۔ ناظرین، اب جو ہے یہ ریڈ لائن پر سوال اٹھ گیا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ ناظرین، یہ واقعہ کہاں کا؟ یہ واقعہ ہے فیصل آباد کا۔ جیل روڈ ڈی آئی جی جیل خانہ جات دفتر کے باہر ڈیوٹی پر موجود ٹریفک وارڈن کی جانب سے خاتون پر مبینہ تشدد۔ اہم سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن کہاں ہے؟ ناظرین، ایک ٹریفک وارڈن کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی خاتون پر تشدد کرے؟ اگر وہاں پر کوئی خاتون دھرنا دے رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، کسی وجہ سے بیٹھی ہے، تو اسے جو ہے پولیس کو ہٹانا چاہیے، ٹریفک پولیس کو نہیں۔ ٹریفک پولیس کا یہ کام بھی نہیں، اور پھر ایک ٹریفک پولیس کا کارکن جو ہے، اہلکار جو ہے، وہ درخت سے چھڑی توڑ کے اس خاتون پر تشدد کرے، کیا اس کے پاس یہ رائٹس ہیں؟ کیا یہاں پر مریم نواز کی ریڈ لائن پر سوال اٹھے گا؟ کیا اس واقعے کے خلاف ایکشن لیا جائے گا؟ ضرور لیا جانا چاہیے، چونکہ یہاں پر ریڈ لائن پر سوال اٹھ رہا ہے، اور یہ سوال صحیح اٹھ رہا ہے۔ ناظرین، مریم نواز کا کہنا ہے کل جو میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں مفتی منیب بھی تھے، باقی علماء کرام بھی تھے، ان سے میٹنگ کی گئی، وہاں پر مریم نواز نے بہت ساری گفتگو کی، تو وہاں پر عمران خان کا ذکر بھی چھڑ گیا، چونکہ عمران خان کے ذکر کے بغیر کوئی بھی میٹنگ، کوئی بھی ملاقات وہ ادھوری ہی سمجھی جاتی ہے۔ وہاں پر مریم نواز نے ایک بیان دیا، عمران خان نے دیکھ لیا یہ سسٹم چل پڑا ہے، اس کی جماعت کمزور ہو گئی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کر پھر مذہب کو استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، جماعت بھی ختم ہو گئی ہے، اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے، نظام بھی چل پڑا ہے، یہ عمران خان نے دیکھ لیا ہے۔ اگر اہمیت ختم ہو گئی ہے، جماعت ختم ہو گئی ہے، تو آج بھی ان کے بیان کی مریم نواز کو اس قدر زیادہ پریشانی کیوں لاحق ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ بھی کمنٹس میں لکھیے گا کہ اگر عمران خان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، ان کی جماعت کمزور ہو گئی ہے، تو پھر مریم نواز آج بھی سوال کیوں اٹھا رہی ہیں؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ ناظرین، دوسری جانب اگر عمران خان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، جماعت کمزور ہو گئی ہے، تو پھر حکومت آج بھی عمران خان سے التجا کیوں کر رہی ہے؟ ناظرین، حکومت نے عمران خان سے التجا کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اڈیالہ میں بیٹھے صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم کی آفر اور ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، اس پر مثبت رد عمل دینا چاہیے، تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ انہوں نے پھر سے جو ہے عمران خان کو آفر کر دیا، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کر لیں، تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ ایک جانب عمران خان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ایک جانب پارٹی بھی کمزور پڑ گئی ہے، ایک جانب عمران خان irrelevant بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہر چیز کی سوئی اٹکی ہے تو عمران خان پہ اٹکی ہوئی ہے، ہر خبر ہے تو عمران خان پہ آ کے رک جاتی ہے۔ حکومت آج بھی ریکویسٹ کر رہی ہے عمران خان سے، انہیں آفر کی جا رہی ہے کہ آ جائیں، پلیز آ جائیں اور ہمارے ساتھ میثاق استحکام پاکستان کر لیں، تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ ناظرین، یہاں پر اب بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، کیا یہ طاقت حکومت کی ہے یا عمران خان کی ہے؟ یقیناً جو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جس سے کی جا رہی ہے، تو جس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے طاقتور تو وہ ہے، اسی لیے اس سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی پاکستان، آج بھی نظام نہیں چل پا رہا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب تک آ کر میثاق استحکام پاکستان نہیں کریں گے،
تو پھر پاکستان کی خیر نہیں ہوگی، اور اگر آپ کر لیں گے تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو مریم نواز کا کہنا ہے کہ نظام چل پڑا ہے، سسٹم چل پڑا ہے، تو سسٹم نہیں چلا۔ سسٹم کہہ رہا ہے کہ جب تک عمران خان نہیں آئیں گے، میثاق استحکام نہیں کریں گے، تو یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ جب وہ کریں گے تو سسٹم چلے گا اور پاکستان کی تب خیر ہی خیر ہوگی۔ ناظرین، ایک جانب یہ خود اعتراف کرتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے جب موقع ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سسٹم چل رہا ہے۔ ناظرین، سسٹم نہیں چل رہا ہے۔ سسٹم کی مہنگائی کو دیکھا جائے، سسٹم کے اندر معیشت کو دیکھا جائے، سسٹم کے اندر کاروباروں کو دیکھا جائے، بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، کہیں پر کچھ بھی نہیں چل رہا۔ کتنے دورے کیے گئے پاکستان کے، لیکن پاکستان کے اندر $1 نہیں آ رہا۔ آج بھی عدم استحکام ہے، آج بھی افراتفری ہے، جنگ ہے، سرحد کے اوپر جنگ ہے، اندرونی جنگ ہے، محاذ کھلے ہوئے ہیں، آپس میں جنگ لڑی جا رہی ہے، آئین قانون کہیں پر نہیں ہے۔ قاضی فائسہ جو نظام کا حصہ بنے رہے، آج نظام ان کی پھینٹی لگا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سب ثابت کر رہا ہے، یہ سب ثابت کر رہا ہے سعد رضوی و انس رضوی ان کے رابطے ہیں نہیں ہیں۔ 16 دن کے بعد مریم نواز جو ہے علماء اکرام سے گفتگو کر رہی ہیں۔ نظام جہاں پر بھی کھڑا ہے یہ سب صحیح نہیں ہے، نظام کہیں پر بھی صحیح نہیں چل رہا، اور نظام جانتا ہے کہ صحیح نہیں چل رہا۔ ناظرین، دوسری جانب سہیل آفریدی کو وارننگ دی گئی ہے، انف از انف کہہ دیا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے وفاقی وزیر رانا تنویر کی جانب سے۔ ان کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ کوئی بھی آپریشن خیبر پختونخوا حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کیا زبان بولی جا رہی ہے؟ ٹائم آ گیا ہے، بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ جس طرح حکومت نے فیصلہ کیا ہے انف از انف، ایمرجنسی لگانے نہیں جا رہے، لیکن ہمارے پاس قانونی آپشن موجود ہے۔ ناظرین، یہ کہنا ہے رانا تنویر کا، یعنی کہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے سہیل آفریدی سے کہ آپ کے لیے بھی اب انف از انف، آپ ہماری بات مان لیں، سسٹم کا حصہ بن جائے، نہیں تو آپ کے لیے بہت برا ہو جائے گا، ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری دھمکیاں ہیں، فی الحال ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، لیکن دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، خوف دلایا جا رہا ہے کہ کہیں خوف میں آ کر سہیل آفریدی جو ہے رائے راست سے ہٹ جائیں، وہ جو نظام کا حصہ بن جائیں، وہ ان کی بات مان لیں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ایک بات ضرور سوچنی چاہیے، سہیل آفریدی پھر بھی ایک کارکن ہے، ہو سکتا ہے کہیں پر کمزور پڑ بھی جائیں، لیکن ایک بات سوچنی چاہیے، انہوں نے بھرپور زور لگایا، 3 سال سے زور لگا رہے ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ عمران خان جیل میں ہیں، ان پر زور لگایا جا رہا ہے، اس سے بڑی بڑی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ انف از انف سے بڑھ کے کہا گیا، لیکن کیا عمران خان جھکے ہیں؟ عمران خان نہیں جھکے، انہوں نے کہا نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، کیونکہ یہ نظام ہی غلط ہے، یہ نظام آئین اور قانون کی بنیاد پہ نہیں چل رہا، میں اس لیے اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ فارم 47 پہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آپ نے حکومت بنا لی ہے، میں اس کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ عمران خان کا یہ کہنا ہے۔ آج یہی دھمکیاں سہیل آفریدی کو لگائی جا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے آگے سے میں وہی کروں گا جو عمران خان کہے گا۔ تو کس طرح سے یہ نظام سوچ رہا ہے کہ انف از انف کہہ دینے سے سہیل آفریدی پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اگر سہیل آفریدی پیچھے ہٹتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اور اگر سہیل آفریدی پیچھے نہیں ہٹتے، عمران خان کے نظریے پر ڈٹ جاتے ہیں، تو یقیناً پھر نظام کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور نظام آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے۔ سہیل آفریدی کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے، تو سہیل آفریدی نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے دوبارہ انہیں خط لکھ دیا ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ کا حکم نامہ نہیں مانا جا رہا، آپ کی توہین کی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس توہین کو محسوس کر لیں اور اس پر کوئی ایکشن لیں۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ ناظرین، ایک بیان آیا تھا خواجہ آصف کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، ہم اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ کہ بہت ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یہاں پر فیاض شاہ کا ایک بیان ہے، اور یہ بیان بڑا اہم ہے۔ اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ صرف گناہ کا اقرار کر لینے سے حقوق العباد کی معافی مل جائے۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے اور 24 کروڑ لوگوں کی زندگیاں جہنم بنانے والوں کے گناہ اتنی آسانی سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ خواجہ آصف نے مینڈیٹ پر ڈاکہ تو پوری کی پوری ان کی حکومت نے ڈالا ہے، لیکن خواجہ آصف نے کیا کیا ہے؟ ریحانہ ڈار کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، وہ ان سے سوال کریں گی، ان کے سوالات کے جوابات دے دیں، تو ان کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ آج کیا بیانات دے رہے ہیں؟ ناظرین، جب بھی یہ بیانات دیتے ہیں، نہ تو وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، نہ ہی وہ آئین اور قانون پر مبنی ہوتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے دین اسلام پر مبنی ہوتے ہیں، اپنی من مانی کے بیانات دے دیتے ہیں، قوم کا بھی مذاق بنواتے ہیں، اپنا بھی مذاق بنواتے ہیں، اور بعض اوقات ریاست کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت نظام بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے، نظام کو چاروں طرف سے خوف نے گھیرا ہوا ہے، سہیل آفریدی نظام پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ منسٹرز کے بیانات کو دیکھا جائے، حکومت کے بیانات کو دیکھا جائے، ہر جگہ پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیانات دینے سے پہلے سوچا کم جا رہا ہے، بیانات دینے کے بعد بھی سوچا نہیں جاتا۔ جس طرح کا خواجہ آصف کا بیان ہے، اس سے بہت کچھ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، صرف بیانات دے دیتے ہیں، چونکہ سوچنے کی اگر صلاحیت ان کے پاس ہوتی تو پھر جس طرح انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ڈاکہ یہ لوگ کبھی بھی نہ ڈالتے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے.